کئی تقسیمیں مسلمانوں کی ہو چکی ہیں. سب سے پہلی تقسیم مسلمانوں کی ملکی تقسیم. کوئی اپنے ملک کے اندر بات ہوگی بولیں گے, اٹھیں گے, غیرت کا مسئلہ ہوگا اٹھیں گے, لیکن ساتھ پڑوس ملک کے اندر کوئی مر رہا ہے, کوئی کٹ رہا ہے, وہ تو ہمارا ملک نہیں ہے. تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ تقسیم ایک. دوسری تقسیم فرقہ مسلکی تقسیم. ہمارے فرقے کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا ہم کریں گے, دوسرے فرقے کے اندر اگر آگ لگتی ہے, مرتے کٹتے جو کچھ ہوتا ہے ہوئے, ہمارا مسلک تو یا ہمارا فرقہ تو نہیں. مسلمان ہونا تو دور کی چیز, آج جتنی تبلیغ ہو رہی ہے, یہ جتنی لوگ کوشش کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, وہ اپنی اپنی جماعتوں کے لیے, اپنے اپنے فرقوں کے لیے کر رہے ہیں. یہی اگر تبلیغ یہی لوگوں کی باغ دوڑ اسلام کے لیے ہو, دین کے لیے ہو, تو مسلمانوں کے اندر آج یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں, یہ فتنے بنے ہوئے ہیں, یہ ختم ہو جائے. اگر لوگ جڑیں گے تو جڑنے کی سب سے بڑی چیز جو قرآن نے ہمیں دی ہے وہ کتاب اللہ ہے, وہ قرآن ہے اور سنت رسول ہے, اس کے اوپر جڑنا. لیکن یہ تقسیم ہو گئی ہمارے اندر یا نہیں ہوئی؟ اور یہ بھی سب سے بڑی سازش کس کی ہے؟ یہود کی ہے. پھر ہماری لسانی تقسیم. ہماری زبان والا ہے, ہمیں جاننے والا ہے, اس کے ساتھ چلو اگر کوئی بات چیت کی اس کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے. زبان تبدیل ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پھر آگے تقسیم آئے گی علاقائی تقسیم. علاقہ ہمارا اپنا ہے, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, کچھ نہ کچھ بات چیت کریں گے, لیکن علاقہ جدا ہوگا, وہ دوسرے علاقے کا ہے, مرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اسے ہوئے, ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا. فرمایا کہ یہ شان مسلمان کی نہیں. یہ جتنا بھی فتنہ ڈالا ہوا ہے, کس کا ڈالا ہوا ہے؟ یہود کا ڈالا ہوا ہے. اور یہ بتایا کس نے ہے ہمیں؟ قرآن نے بتایا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں, ذرا ارشاد کو غور سے سنیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ کا خوف کھاؤ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو. کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ, جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ نے جن باتوں سے روک دیا ہے ان باتوں سے رک جاؤ, اور جن کاموں کے اوپر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے, سوال کرتے ہیں حضرت ابی ابن کعب سے کہ وہ قاری قرآن تھے, بہت ماہر تھے. فرمایا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے, اللہ سے ڈرنا کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا میں بتا سکتا ہوں. سوال کیا پھر انہوں نے, ابی ابن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ عمر آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی خاردار جھاڑیوں والی جگہ سے چل رہے ہوں, یعنی دائیں بائیں کانٹے ہی کانٹے ہوں, تو آپ کیسے چلیں گے؟ اس زمانے کے اندر اور ابھی بھی عرب کے اندر رواج ہے کہ وہ لمبی قمیض پہنتے ہیں, یہ لمبا کرتا پہنتے ہیں, یہ جبہ وغیرہ پہنتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جبے کو ٹھیک کیا, یعنی سمیٹ دیا بالکل اطراف سے, اور فرمایا اسے میں اٹھا کر اور سمیٹ کر چلوں گا. فرمایا یہی حالت ہے تقوی کی بھی, کہ انسان جب دیکھے ادھر ادھر گناہ ہیں تو ان گناہوں سے ایسے ہی بچے جیسے کہ کانٹوں کے اندر چلنے والا شخص اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے, ایسے ہی یہ شخص اپنی جان کو بچائے. یہ اللہ کا خوف ہے, یہ ہے تقوی. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم مت مرو مگر اسلام کی حالت کے اندر. جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام کے اوپر ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے بس کے اندر تو نہیں کہ انسان خود مرے, اللہ چاہے گا تو موت آئے گی نا. پھر اللہ نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ لوگوں مومن ہو کر مرو, مسلمان ہو کر مرو. اس چیز کی تشریح احادیث کے اندر آئی. فرمایا کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون, اے لوگوں جس حالت کے اندر تم زندگی گزارو گے اسی حالت کے اندر تمہیں موت آئے گی, اور جس حالت کے اندر تمہیں موت آئے گی اسی حالت کے اندر قبروں سے اٹھائے جاؤ. ساری زندگی شراب, سود, اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارو گے اور توبہ بھی اللہ سے نہیں کرو گے, تو کیا موت تمہیں اسلام کے اوپر آئے گی؟ ساری زندگی کفر, شرک, بدعات کے اندر گزارو گے, اللہ سے توبہ نہیں کرو گے, تو کیا موت اسلام کے اوپر آئے گی؟ وہ کوئی شخص ہے ساری کی ساری زندگی نیک کاموں کے اندر گزارے گا, اللہ کی صدا ہوگی اس کی, 5 وقت کا نمازی ہے, ہر وقت مسجد کے ساتھ دل اس کا لگا ہوا ہے, اب اس کی موت کدھر آئے گی؟ اس کی موت بھی دوسری حالت کے اوپر آئے گی نا. پھر صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول, تقدیر کے اندر ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں, ہر ایک کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ مومن ہے, مومن ہو کر مرے گا, کافر ہو کر مرے گا, کیا چیز کھائے گا, کیا پیے گا. صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول, سارا کچھ جب پہلے سے لکھا جا چکا ہے پھر ہمارے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا پھر تمہارا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کے لیے اس کام کو آسان بنا دیتا ہے جس کام کے لیے اس انسان کو بنایا گیا. اگر اس انسان کو جنتی بنایا گیا ہے تو جنت والے کام اس انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے. اگر جہنمی بنایا ہوا ہے تو اللہ اس کے لیے جہنم والے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اللہ دوسری جگہ میں اور کھول کر بیان فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، اے لوگو جس طرف تم لوگ چلو گے میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں چلاؤں گا. جہنم والی طرف چلو گے تب بھی میں ساتھ دھکا لگاؤں گا، جہنم کے اندر جلدی جلدی تمہیں پہنچاؤں گا، جہنم والے کام تمہارے لیے آسان کروں گا. اگر جنت کے اندر جانا ہوا تم نے یا جنتی راستہ اختیار کر دیا تم نے تو میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گا. جنت والے جو کام ہے میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا. تو یاد رکھیں جس حالت کے اندر زندگی گزاریں گے نا اسی حالت کے اوپر آپ کو موت آئے گی. ساری زندگی اگر بے نمازی گزاری پھر خیال آتا بھی ہے پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے تو یاد رکھیں جب موت بھی آئے گی تو اسی حالت کے اوپر بے نمازی حالت کے اوپر ہی آئے گی. اللہ توفیق کس شخص کو دیتے ہیں؟ ہر کام کی توفیق اللہ اس شخص کو دیتے ہیں جس شخص کے دل کے اندر طلب ہو. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، میں اس شخص کو توفیق دیتا ہوں کام کی جو اپنے دل کے اندر طلب بٹھا کر بیٹھتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے غفلت کے اندر پھرتا رہے اور ذرا برابر بھی نہ سوچے کہ میری کیا حالت چل رہی ہے، نماز میں نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ میں نہیں دے رہا، حج مجھ پر فرض ہے حج میں نہیں کر رہا، سوچتا بھی نہیں کرتا بھی نہیں، ایسے شخص کو اللہ کبھی بھی توفیق نہیں دیتا. ایک شخص بے نمازی ہے لیکن رات دن اسے یہ فکر لائق ہے کہ میں بے نمازی ہوں، مجھ سے اللہ سوال کرے گا نمازوں کے بارے میں. یاد رکھ لیں ایسے شخص کو اللہ توفیق بھی دیتے ہیں اور توبہ کی بھی توفیق اسے نصیب ہوتی ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ نمازی بن جائے گا. فرمایا تم کس حالت میں مرو، مومن ہو کر مرو، کافر ہو کر مت مرنا. واعتصموا بحبل اللہ، اور جو کام ہے ضروری اس کام کو کرو. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ نے خود فرمایا دو چیزیں مسلمانوں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تضلوا، کبھی بھی تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا ایک وہ کتاب اللہ ہے یعنی اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے. دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم لوگ کیا ہوگے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری سنت کو چھوڑ دیا تو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ تباہ ہو جاؤ. آج مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے قرآن کو چھوڑ دیا. کافروں تو کافر، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. نہ قرآن کے فیصلے ملک کے اندر رائج ہیں، نہ ہمارے گھروں کے اندر رائج ہیں، اور تو اور ہمارے جسموں کے اوپر بھی قرآن کے فیصلے رائج ہیں. جب قرآن کا فیصلہ ہمارے اوپر رائج ہوگا، قرآن کے اوپر عمل ہوگا، مسلمان کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود اللہ مسلمان کو ترقی دے دے. اللہ مسلمان کو دنیا پوری کی پوری کے اوپر حکومت دے دے گا. خود اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم نے ہی سرفراز ہونا ہے، تم نے ہی حکومت لینی ہے، لیکن شرط کیا لگائی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. آج دعویٰ تو ساروں کا ہے، جتنے عرب خرب مسلمان ہیں سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم مومن ہیں. تو اللہ کا قرآن کہتے ہیں اگر تم مومن ہو تو حکومت تمہاری ہوگی. آج ہماری حکومت نہیں، قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا ہو نہیں سکتا. پھر کیا ہے؟ جھوٹے ہم ہیں. ہمارا جو دعویٰ ہے مومن ہونے کا وہ دعویٰ ہمارا ٹھیک نہیں. تو بچیں گے تو کس چیز سے بچیں گے؟ قرآن اور سنت سے. آج اگر لوگ قرآن اور سنت کے اوپر آ جائیں نا، ہر ایک کا مشن یہ ہو کہ میں نے قرآن اور سنت پر چلنا ہے، یہ تفرقہ بازی جتنے فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، جو چیزیں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں. قرآن اور سنت کے اوپر نہیں آ رہے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اندر فرقہ بازی اور یہ تفرقہ بازی یہ ساری چیزیں چل پڑی. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی مسلمان ہوں، دوسرا کافر ہے. یاد رکھ لیں اللہ کا جو جنت کا وعدہ ہے نا وہ کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اس شخص کے ساتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے اور قرآن کے اوپر عمل کرے. جو شخص قرآن کو ماننے والا ہوگا، قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا اور رسول اللہ کی سنت کی اہمیت ہوگی اس کے پاس، وہ شخص جنتی ہے. جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، اگر ایک فرقہ نہیں 1000 فرقے کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والا ہے وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا. جنت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ قرآن کے اوپر کیا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامی رکھو، ولا تتفرقوا، اور فرقے مت پھیلاؤ، فرقہ بازی مت کرو. جو کوئی شخص مسلمانوں کے اندر مذہبی طور پر یا علاقائی طور پر، اس بات کو سمجھیں، یعنی مذہب کے اندر تفرقہ بازی کرتا ہے وہ شخص بھی جہنمی ہے. اور جو کوئی شخص مسلمانوں کو یعنی دین کے طور پر نہیں، آپس میں محلے کے طور پر اگر لڑاتا ہے یا محلے کے اندر فساد کرتا ہے، یاد رکھ لیں یہ بھی مومن ہے.
इसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सख्त वईदें बयान फरमाई और यहाँ तक फरमाया अगर कोई शख्स दो मुसलमानों को आपस में लड़ाता है या आपस के अंदर गीबत करता है, गीबत का मकसद क्या है कि दूसरे का दिल दूसरे शख्स के लिए मैला करे इंसान, फरमाया ये ऐसा ही है जैसे अपने सगे भाई का गोश्त खा रहा है। सगा भाई दूर होता है ना, आज अगर कोई अजनबी शख्स काफिर भी मरा हुआ पड़ा हुआ हो ना चरपाई के ऊपर, हमारे दिल के अंदर रहम उसके लिए भी आएगा। हम अगर भूख से भी मर रहे हैं उस मैयत का गोश्त हम नहीं खाएंगे, इतना रहम अल्लाह ने इंसान के दिल में रखा हुआ है। लेकिन वो ही सगा भाई हो और मैयत उसकी आंख के सामने पड़ी हुई हो, आप उसका गोश्त खाएंगे? किसी सूरत में नहीं खाएंगे। और जितना उसका गोश्त खाने के अंदर आपको आजाब होगा, इतना ही आजाब आपको होगा कि आप किसी भाई की, चाहे वो आपका सगा भाई हो या कोई आपका अजनबी हो, जान पहचान वाला न हो, अगर आप उसकी ग़ीबत करते हैं तो यही गुनाह आपको उसकी वजह से भी होगा। तो फरमाया कि लोगों तफर्रुक़बाज़ी से बाज आ जाओ, आपस के अंदर एक हो जाओ और मोहब्बत का दर्स जो इस्लाम आपको दे रहा है उस दर्स को समझो भी और उस दर्स को फैलाओ भी, आपस में मोहब्बत रखो। जब आप आपस में मोहब्बत रखेंगे तो ये जितने फितने आपको नजर आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। और नफरतें, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये ही है घर का सुकून बर्बाद करने के लिए भी, मुल्क का भी और इलाके का भी। इलाके का सुकून भी तब बर्बाद होता है जब इंसान के अंदर नफरतें हों। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक